بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده آنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك یا قلی ادرکنی یا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید الشہداء اور اسرار کربلا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. کی حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کا سفینہ. اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو ہمیں ملے گا کہ جو کشتی میں سوار ہوا
اسے نجات ملی. اور نبی جناب نوح ان کی کشتی میں جو سوار ہوا صرف اسے ہی نجات ملی، اس کے علاوہ کسی کو نجات نہیں ملی. تو اسی طریقے سے اگر ہم آقا حسین کی کشتی میں سوار ہوں گے تو ہمیں بھی نجات ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آقا حسین کی کشتی میں سوار ہوں گے تو ہمیں نجات ملے گی. اور یہ کشتیاں اور بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کربلا کے حوالے سے کہ جو بھی کسی بھی نبی کا قافلہ کربلا سے گزرا تو وہاں اس کو ٹھہرنا ضرور پڑا. جب جناب نوح کی کشتی کربلا سے گزری تو وہاں پہ وہ ٹھہری، وہاں اس کی کشتی کو ہلکا سا زلزلہ آیا اور وہ ہلی. اس کے بعد آواز قدرت آئی کہ اے نوح یہ وہ زمین ہے جس پہ میرا حبیب میرا محبوب کا نواسا یہاں شہید کیا جائے. جناب نوح وہاں سے ایسے ہی نہیں گزرے بلکہ وہاں گریا کیا. جناب ابراہیم کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کو ٹھوکر لگی کہ جناب ابراہیم نے بھی وہاں گریا کیا. سارے واقعات آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو ملیں گے. تو حدیث کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی، یہ حدیث کوئی معمولی انسان نہیں ارشاد فرما رہا ہے بلکہ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، چاند پہ 2 ٹکڑے کرنے والا بھی ہے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والا بھی ہے. یعنی اتنا محترم رسول نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کا سفینہ. عزیزان محترم جب یہ حسین چلتا ہے تو امیر عرب سایہ کیے ہوتے ہیں. عزادارو یہی حسین اگر ہم اس کے پاس آ جائیں تو ہمیں نجات مل جائے گی. اور اگر ہدایت چاہیے تو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ جائے، ہدایت مل جائے گی. اس لیے کہ ہدایت حسین سے قریب رہنے میں ہے، حسین سے دور رہنے میں نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی حسین ہے. اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یزید کے سینے پہ چھریاں چلنے لگتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے سال بھر کی تبلیغ کی ہے یہ 10 دنوں کی حسین کی مجلس میں پورے سال بھر کے میٹر کو دیکھ کے یزیدیت کے پرچم کو غائب کر دیتے ہیں، امام حسین کے پرچم کو بلند کر دیتے ہیں. امام حسین کے پرچم کو بلند کر دیتے ہیں. اس لیے ہر علم کی روشنی کربلا سے ملتی ہے. عنوان مجلس اور تذکرہ کا ہوتا ہے، عنوان مجلس اور نبوت کا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں مجلس کیا کرو، اس سے دنیا سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے. حسین کی مجلس میں آنے والا اگر گنہگار بھی ہوتا ہے تو وہ حور بن کے واپس جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ حسن نصر اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم جلوسوں میں جاتے ہیں، آج جلوس نکلے گا انشاءاللہ، تو ہم بڑے بڑے جلوسوں میں جاتے ہیں جس میں زیادہ وقت لگتا ہے. یہ تو
تو ہم یہاں سے اٹھائیں گے میرا صاحب لے جا کے تابوت پہنچا دیں گے. اس کے بعد ہم واپس چلے آئیں گے, جو رہے تو وقت ہو جائے گا. ان جلوسوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو صبح سے نکل رہے ہیں اور شام میں ختم ہو رہے ہیں. ان جلوسوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ماتمی دستہ ماتم کرنے کے لیے جائے تو وہ باوضو ہو کے جائے, وہ باوضو ہو کے جائے. اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہی مصلی بچھا دے اور بتائیں کہ ہم آقا حسین کے چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ آقا حسین کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی, صرف عزاداری ماتم کرتی. تو ہم انہیں بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے جلوس برپا کرے اور برپا کرنے کے بعد جب نماز کا وقت ہو تو وہی مصلی بچھا. دیکھیے ہم عزاداری بھی امام حسین علیہ السلام بھی کرتے ہیں اور نماز کو ترک بھی نہیں کرتے. ابھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا, مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ دکھانے کی بھی نماز, دکھانے کی بھی نماز. آپ کو بتائیں ہمارے مرجع جن کی سب سے زیادہ اس وقت تقلید کی جاتی ہے, آیت اللہ سستانی صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر تہمت لگائے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو اسے اٹھا کے پڑھیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تہمت دیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. انہیں کیا پتا, مگر ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ حسن ظن رکھا جائے. اگر انسان, حسن ظن کا مطلب سمجھیے, اگر انسان 5 منٹ کے لیے آپ کے پاس سے ہٹ گیا, 5 منٹ کے لیے نہیں آپ کے پاس, تو آپ اسے بے نمازی نہیں کر سکتے. تو اسے دکھا کے پڑھیے. یہ میں اپنا جملہ نہیں بیان کر رہا بلکہ ان کا جملہ بیان کر رہا. تو عزیزان محترم, ہمیں سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور عزاداری میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عزاداری کو بلندی تک لے کر جانا. آج ایک نیا سوچا چلا ہے, کیا کہ خون ڈونیٹ کرو, خون ڈونیٹ کرو. میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا, مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ملا کہ ماتم, خونی ماتم جو ہوتا ہے آقا حسین کا, اس سے اور خون ڈونیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ثواب ایک طرف ہے, ایسا نہیں ہے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ جو نا خون ڈونیٹ کیے ہیں, جس کو یہ استعمال ہوگا, اس کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا, مگر یہ خونی ماتم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیے کربلا میں 10 محرم کو خونی ماتم کرنے کے لیے نیا فرش بچھایا جاتا ہے. اس کے اندر کچھ ایسا مٹی یا بالو کچھ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے, حرم کے اندر کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اس کے اوپر قالین بچھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد زنجیر و کمان سب ہوتا ہے. ماتم آقا حسین کا ہوتا ہے خونی ماتم, اور اس کے بعد وہ قالین نماز سے ہٹا دی جاتی ہے. جب یہ اہتمام ہو, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو وہ بھی خون ڈونیٹ کر دیں
اور مرجع کرام کا کہنا یہی ہے کہ خون ڈونیٹ اور خونی ماتم اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک الگ ثواب رکھتا ہے اور یہ خون ڈونیٹ کرنا الگ ثواب ہے۔ اور بہت ہمدرد ہیں خون ڈونیٹ کرنے والے، تو کبھی ہمیں اس کی ضرورت آ جائے تو واپس نہیں دیتے، کبھی ہمیں ضرورت ہو جائے اس کو واپس دے دیں۔ جیسے کہ ہم نے خون دیا 3 گرام اور دینے کے بعد اب عزیزان محترم ہم 1 سال کے بعد ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہی جو کیمپ لگائے ہیں خون ڈونیٹ کرنے والا، انہیں سے جا کے مانگیے، 1 قطرہ خون نہیں دے گا، حقیقت بات بتا رہا ہوں، 1 قطرہ نہیں دے گا۔ آپ 3 گرام دے دیا اس کو تو 1 قطرہ نہیں دے گا۔ ایران کا واقعہ ہے کہ ایران میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان خون ڈونیٹ کرتا ہے، جیسے میں نے خون ڈونیٹ کیا تو اس کے بعد اس کا ایک پرچہ ملے گا، پرچہ ملے گا، اس کے بعد وہ خون ہمیں واپس ملے گا اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑے، اور اس کے بعد اگر اور خون کی ضرورت ہے تو وہ اور خون انبیاء میں دیں گے، مختصر سے پیسے بہت زیادہ نہیں۔ یہاں پہ جو کیمپ لگا رہے ہیں انہیں کی ہم جا رہے ہیں نہیں مل رہا ہے۔ جان مطلب خونی ماتم سے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے مذاہب نے اس کو کہا ہے۔ تو جان مطلب آج دیکھیے سیاستیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ سیاستیں ہو رہی ہیں، کس کے اوپر؟ آقا حسین کے اوپر، آقا حسین کے اوپر۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، بہت دن نہیں ہوئے، 1.5 سال 1 سال اس سے زیادہ نہیں ہوا ہے، جیسے ہی مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے ادھر سے خون گھما دیا جاتا ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، پولیس آتی ہے اور آنے کے بعد مجلس میں سختی کرتی ہے۔ یہ مجلس کیسے ہو رہی ہے؟ لوگ سیاستیں کر رہے ہیں، سیاستیں کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ جہاں سے ان کی سیاستیں ختم ہوتی ہے وہاں سے آقا حسین کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیاست یہ اچھی چیز ہے، مولا علی علیہ السلام نے بھی سیاست کی ہے، ایسا نہیں ہے، اگر اچھے کام کے لیے کی جائے، یہ ہماری طریقے سے سیاست نہ کی جائے۔ اور آقا حسین کے اوپر جو لوگ سیاستیں کر رہے ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام کی سیاست کر رہے ہیں، تو ایسے ہی نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایسے ہی نہیں کہا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آقا حسین کے اوپر ہم سیاستیں کر لی۔ ایک بہت بڑے عالم دین 70 سال مجلس سے صحیح الشہداء برپا کرتے تھے اور خطیب بھی کرتے تھے، خطابت بھی کرتے تھے، اور ان کا جملہ یہ ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 70 سال کی تبلیغ میں کیا حاصل کیا، کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ کہا کہ مجھے ایک ہی نتیجہ ملا۔ کہا وہ کون سا نتیجہ ملا؟ کہا مجھے ایک نتیجہ ملا کہ اللہ سب کے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے مگر حسین کے گنہگار کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔
سبحان اللہ کبھی حسین کی گنہگار کو معاف نہ کرے۔ حسین کا 70 سال کی مجلس پڑھنے کا اور تبلیغ کا اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک ہی نتیجہ ملا کہ اللہ سب کے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے مگر حسین کے گنہگار کو کبھی نہیں معاف کر سکتا، اس لیے کہ حسین بہت مظلوم ہے، بہت شہادت آقا حسین کی کربلا کے میدان میں واقع ہوئی، یہ وطن سے دور، اپنے وطن سے دور ایک صحرا میں کربلا تو تھی مگر کربلا معلّہ اس وقت بنی جب آقا حسین یا شہادت پیش کر۔ اور عزیزانوں، آپ اربعین کے جلوس میں بھی شریک ہوں گے اور یہاں سے جلوس کرنے کے بعد تال کٹورے کی کربلا جائیں گے، وہاں بھی جلوس کریں گے۔ آئیے کچھ باتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عمر آیا جس کے پاس سید سجاد علیہ السلام، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو یونس مچھلی ہے، اس نے یونس کی مچھلی جو ہے جس نے یونس کو اندر رکھا تھا، پیٹ کے اندر 40 سال تک رکھا تھا، یہ مچھلی کس سبب سے رکھا جناب یونس کو؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کر کے بتائیں۔ سید سجاد علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ اب سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اب جیسے ہی اس نے آنکھوں کو بند کیا، کھولا، کیا دیکھا؟ ایک دریا کے کنارے، ایک دریا کے کنارے وہ جیسے ہی آنکھوں کو کھولتا اور دیکھتا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے، یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں دریا کے کنارے لے کے چلے آئے، دریا میں پھینک دیں گے۔ امام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ امام اسے کہتے ہیں جو دل کی بات جانتا ہے، گھبراؤ نہیں تم، میں تمہیں ایک مقصد کے تحت یہاں لائے، اور اس کے بعد سید سجاد علیہ السلام نے کہا ایھا الحوت یونس بن متہ، اے یونس کی مچھلی، امام تمہیں آواز دے رہا ہے، امام کی آواز پہ لبیک کہو۔ اب وہ مچھلی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے آقا، اے مولا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد کہتی ہے کہ کیسے آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ کہا کہ اس کا ایک سوال ہے، اس کے سوال کا جواب دے دو بس۔ اب عزیزان محترم، مچھلی بول رہی ہے، ویسے ہی جیسے ہی ابن عمر سمجھ سکتا ہے، جو اس کی زبان ہے بول رہی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یونس نبی کو کس سبب سے تیرے پیٹ میں رکھا گیا، وجہ کیا تھی؟
اب مچھلی نے کہا، سبب اور وجہ ایک ہی تھی کہ جناب یونس نبی نے علی کی ولایت میں تھوڑی سی دیر کر دی، ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑی سی دیر کی، اسے 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا۔ اب وہ شخص جو زندگی بھر ولایت علی کا منکر ہو، اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سجاد علیہ السلام ایک مختصر سا واقعہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں مسائل کی طرف اسی واقعے میں، اس لیے کہ دیر کافی ہو گئی ہے، پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ۔ جب یہ قافلہ کربلا سے شام کی طرف چلا، ایدان محترم یہ کوفے سے ہوتا ہوا یہ شام میں پہنچا، پھر دربار شام کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں برات کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ اہل حرم کا قافلہ جب دربار شام کے دروازے پہ پہنچا، اس نے کہا کہ میں برات کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، سید سجاد علیہ السلام آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد کہتے ہی ہیں کہ کیا تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا، ہاں نام قرأت، ہاں میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ کہا کہ تم نے قرآن میں اس آیت کو پڑھا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ کہا نام قرأت کو، ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ کہا کہ اس میں کس کی مودت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس سے مودت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس سے مودت کرنے کی؟ وہ ہم ہی ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ ذل قربا حقہ، ہاں قرأت کو، ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ کہا اس میں کس کے حق کی بات کی جا رہی ہے؟ ہمارے حق کی۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کا نام قرأت، ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ کہ اس آیت میں اہل البیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم ہی ہیں، بلکہ ہم ہی اہل البیت ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، اب یزید کے دربار کے دروازے پہ یزید کا چاہنے والا اب کہہ رہا ہے کہ میں برات کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انہیں اسیر کیا، میں برات کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انہیں قتل کیا، میں برات کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام میں پہنچا دیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ معیار سید سجادیت کیا ہے کہ یزید کے دربار میں
یزید کے چاہنے والے تھے، یزید کے اوپر بارات کرائی. یہ ہے معیار سید سجادیت. یزید کے دربار میں یزید کے چاہنے والے سے یزید کے اوپر محترم قافلہ شام خوش گیا. اب زندان شام میں یہ قافلہ موجود. ننھی سی بچی سکینہ کی شہادت ہوگی. عزیزان محترم آج 40 کا دن ہے. مولا ہم سب آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں. ہم سب کو کربلا کی زیارت مشرف فرما. مولا آج آپ کے زائر کربلا میں موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ بھی کربلا جائیں اور اس سے شان سے ہم آپ کا چہرہ منا سکیں. عزیزان محترم جب زندان شام میں یہ قافلہ موجود ہے، جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. سید سجاد آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بھوپی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے سجاد دربار سے اتنا کم کھانا آتا ہے جس کو میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. حضرت اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. آزادارو اب سید سجاد نے جناب زینب سے ایک جملہ کہا کہ اے زینب اے زینب دربار سے حکم آیا ہے کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہاں رہو، اگر مدینے جانا ہے تو مدینے جاؤ. اب جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا اے سجاد تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف ایک جملہ کہا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اجرکم اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. اب جناب زینب نے کہا اے سجاد جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک کمرہ خالی کر دے جس میں ہم اپنے بھیا حسین کا ماتم کر لیں. آزادانو اب دربار شام زندان شام میں ایک کمرہ خالی کیا گیا. خالی کرنے کے بعد اس میں حسین کا ماتم ہوا. آزادانو اب اہل عرب کے سر آ رہے ہیں، کبھی کسی کا سر آ رہا ہے، کبھی قاسم کا سر آ رہا ہے، کبھی اکبر کا سر آ رہا ہے، کبھی اولو محمد کا سر آ رہا ہے، کبھی عباس کا سر آ رہا ہے. جب عباس کا سر آتا ہے تو جناب ام کلثوم آگے بڑھ کے لیتی ہے. جب جناب علی اکبر کا سر آتا ہے تو جناب ام لیلہ آگے بڑھ کے لیتی ہے. جب جناب علی اصغر کا سر آتا ہے تو جناب ام رباب آگے بڑھ کے لیتی ہے. جب آقا حسین کا سر آتا ہے تو جناب زینب آگے بڑھ کے لیتی ہے. اب آزادارو اب دو چھوٹے چھوٹے سے سر آئے اور محمد کا سر اب کوئی لینے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ شام کی عورتیں کہتی ہے کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب پتا آگے بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ ایسا مت کہو، یہ میری شہزادی جناب زینب کے بچے ہیں، وہ اپنے بھیا حسین کا ماتم کر رہی ہے. اجرکم اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. عزاداروں کون اگلے برس رہے کون نہ رہے، جو اگلے برس رہے پھر یہ غم اور غم ہے، ورنہ ہمارا سلام آخر ہے. عزاداروں جب یہ شودا کے سر آ گئے اس کے بعد اب چادریں آ رہی ہیں. اب کبھی زینب کی چادر آ رہی ہے، کبھی ام کلثوم کی چادر آ رہی ہے، کبھی رباب کی چادر آ رہی ہے. ہر بی بی نے آگے بڑھ کے لیا. اب عزاداروں ایک چھوٹی سی چادر آئی ہے، اب کوئی لینے والا نہیں ہے. اب جناب ام رباب آگے بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد چادر کو لیتی ہے اور زندان شام میں آتی ہے. اور آنے کے بعد جناب سکینہ کی
محترم جناب سکینہ کی قبر پہ ساری بیویاں آتی ہیں اور آنے کے بعد رخصت ہوتی ہیں. اب یہ قافلہ شام سے چلتا ہے. اب یہ قافلہ شام سے جب چلتا ہے تو یہ کدھر آ رہا ہے؟ یہ اس طرف آ رہا ہے، کربلا کی طرف آ رہا ہے. اب جابر بن عبداللہ اب قبر حسین پہ ہے اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. آقا حسین کی قبر سے ایک آواز آتی ہے، اے جابر میری قبر سے دور چلا جا، اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے میری قبر پہ. عزادارو اب جناب زینب آتی ہے. جب آنے کے بعد جناب زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گراتی ہے اور گرانے کے بعد قبر حسین پہ سر کو رکھتی ہے اور ہر ایک شکایت کر رہی ہے کہ اے بھیا ہمیں کربلا سے کوفے سے شام سے دربار شام، شرابیوں کا ہجوم، بے مکنا و چادر گرایا جا رہا.